آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو یہاں پر الیکٹرک ٹرانسفارم لگا ہے، یہ تقریباً ہمارے 50 سے 60 ریزیڈینشل ہاؤسز کو کور کرے گا. تو ہمارے جو اوپر میں جو ٹرانسفارم آلریڈی لگا ہوا ہے تو اس کا کافی لوڈ تھا. وہ ڈیلی مطلب اس کی وہ خرابی ہوتی تھی، وہ جل جاتا تھا، اس کے فیز جل جاتے تھے. تو یہاں پر ہم خاص طور سے اپنے شکیل صاحب کے بہت مشکور ہیں، اپنے بیگ صاحب کے مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی کین ایفرٹس لے کر یہ ٹرانسفر یہاں سینکشن کرا. اور یہ ٹرانسفر آپ دیکھ رہے ہیں، شریف صاحب نے اس میں جو بہت پہل کی. تو اس وقت اس کا کام جاری ہے، کام چل رہا ہے. ٹرانسفارم فکس ہو گیا، 2-3 دن میں انشاءاللہ یہ مطلب انسٹال ہو جائے گا اور کام آنا شروع کرے گا. دیکھیے یہاں پر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، پچھلے سال ہم نے ان کو ایک میمورنڈم دیا اس بارے میں. جو نالا یہاں آتا ہے اس کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا ہے، تو انہوں نے ایکزن صاحب کے ہم کافی مشکور ہیں، انہوں نے جئی ابراز صاحب کو یہاں پر بھیجا، اس کا ایک ڈی پی آر بنایا. لیکن افسوس کی بات ہے 2 سال گزر گئے، وہ ڈی پی آر پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے ابھی تک. ہم چاہتے ہیں فلڈ اینڈ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آنریبل ایم ایل اے صاحب کو، اپنے آنریبل ایل جی صاحب کو ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا کام ہاتھ میں لیا جائے. ورنہ یہ سارے جو زمین آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، دیکھو کتنے ریزیڈینشل ہاؤسز ہیں یہاں پر، یہ خراب ہو رہے ہیں. جو نالا بہ رہا ہے وہ کافی نقصان کر رہا ہے. آج کوئی میٹنگ بھی کی تھی آپ نے سر؟ جو میٹنگ تھی نا سول سوسائٹی فورم ریجنل ایسوسیشن گلشن نگر سینئر سٹیزنز آف سول سوسائٹی، یہ اسی سلسلے میں تھی کہ یہاں پر کچھ ہمارے پینڈنگ مسائل جو ہیں 2 سال سے ہم اتھارٹیز کو بول رہے ہیں. سیکریٹری لیول پر بھی چیف سیکرٹری صاحب سے بھی اس بارے میں ملاقات ہو گئی، اس سے کو ہم نے ریکویسٹ کی. تو آج راجپال میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، شکر اللہ کا کہ ہماری گورنمنٹ بھی بن گئی. اب نہیں، اپنے سی ایم صاحب سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گلشن نگر کے جو رکے پڑے مسئلے ہیں، مثال کے طور پر یہ فلڈ چینلز اور ساتھ میں جو روڈ میگڈمائزیشن کا پینڈنگ مسئلہ ہے، ابھی ان کا آر اینڈ بی اتھارٹیز کے ہم بہت شکر گزار ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا کام رکا پڑا ہے تو وہ پینڈنگ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام بھی اسی سال ہونا چاہیے کمنگ ڈیز. اور کچھ گزارش ہے وہ ہم آگے کہیں گے. آپ لوگوں کے لیے میں ایک بولوں گا کہ پچھلے سال ہم نے بہت محنت کی. بشیر صاحب نے، ہم نے چیف انجینئر سے بھی ملاقات کی، اس کے بعد اریگیشن والوں سے بالکل انہوں نے ایگری کیا. جو یہاں پہ ایک بہت بڑا پلان ہے، اس میں میرے خیال میں 1 کروڑ کے زیادہ روپیہ لگے گا. وہ ہے یہاں کاز وے، وینٹڈ کاز وے جو ہے وہ بن جائے گا. جس طرح آگے ادھر آگے اس کے ہیڈ پر ہے یہ ٹیئر سائڈ ہے، یہاں بھی ایک بننا چاہیے. اور انہوں نے مان لیا کہ ٹیکنیکلی انہوں نے اس کے ہم ایگری کیا کہ یہ بنائیں گے، اور ہمیں امید ہے یہ بنے گا. فنڈس آئیں گے وہ اٹھائیں گے. اپنے ریٹائرڈ ڈی سی صاحب کے یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک پرپوزل آ رہا ہے اس بستی کا کہ یہاں پر ایک ہم ریکگنیشن پارک بنائیں گے. تو ہم گورنمنٹ سے گزارش کریں گے، ہم اپنے آنریبل ایل جی صاحب سے گزارش کریں گے، اپنے سی ایم صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہاں پر ایک ریکگنیشن پارک، چلڈرنز پارک، جو ہمارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کتنے یہ معصوم بچے ہیں. یہ بچے جو ہیں کوئی انتظام نہیں، بہت بڑا لینڈ ہے. اگر یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا گولف کورس ہے یہاں پہ، ہم اپنے آنریبل فارسٹ منسٹر سے بھی گزارش کریں گے کہ گولف کورس میں سے بھی اگر کچھ لینڈ ان کو چاہیے تو اس کے ساتھ ملا کے ایک بہت بڑی پارک بنائی جائے. تو ہمارے بیگ صاحب ہیں یہاں پر، ہمارے ایڈیشنل ڈی سی صاحب ہیں، ہمارے شریف صاحب ہیں، ہمارے حاجی صاحب ہیں یہاں پر، بشیر صاحب اور دوسرے بشیر صاحب ہیں اوپر گلشن نگر کے، یا نیاز صاحب ہیں. بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو میٹنگ میں آج تھے. انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن گلشن نگر کالونی کو اگنور کیا گیا پچھلے 10 سال سے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیولپمنٹ کے طور پر، خاص طور سے ہمارے کمشنر میونسپلٹی کے جو ہیں، کمشنر میونسپلٹی سے ہم نے پچھلے مہینے میں وہاں پر ایک میٹنگ لے لی. تو اس نے کہا کہ میونسپلٹی حدود کے تحت جو بھی آپ کے بینیفٹس بنتے ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. سول سوسائٹی فورم اور سینئر سٹیزنز ریزیڈینشل ایسوسیشن گلشن نگر ہاؤسنگ کالونی کی ایک میٹنگ بلائی تھی یہاں پر. تو کچھ ہماری جو ڈیولپمنٹ ورکرس یہاں پر ہو گئے آ رہے بھی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر، یہ دیکھ رہے ہیں اس کا سیل کوڈ ابھی نہیں ہوا ہے، وہ پینڈنگ ہے. ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے اپنے ایگزن صاحب سے آر اینڈ بی کہ تب تک اس ٹھیکیدار کی پیمنٹ بند رکھی جائے جب تک یہ سیل کوڈ اس پہ ہو جائے. نمبر 2،
ये देखें आप, ये मस्जिद इकरा है हमारी, मस्जिद से इकरा कनेक्टेड विद लोअर गुलशन नगर, अपर गुलशन नगर और सेंटर। ये देख रहे हैं आप, इस गली में भी ये भी पेंडिंग है। अभी ये देख रहे हैं आप मस्जिद शरीफ की गली, और साथ में हमारे एडिशनल डीसी साहब यहाँ रिटायर मजिस्ट्रेट हैं KS। तो हमारे बहुत सारे यहाँ काबिल आदमी हैं। हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब यहाँ पर रैना साहब, बड़ी सीनियर सिटीजन है हमारे यूसुफ साहब जो मस्जिद कमेटी के यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे सजाद साहब हैं, हमारे ये शाहिद साहब हैं, बदकिस्मती से हमारे आबिद साहब यहाँ पर इस वक्त नहीं है। आप देख रहे हैं ये गली भी पेंडिंग है, और सारा जो पानी जो जा रहा है यहाँ से नाले की सूरत में, वो वहाँ पर वो बिल्कुल उन्होंने गेट भी खराब किया है, दीवार भी खराब की है। हम इनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी आपके जो पेंडिंग है अभी, जो चैनल्स अभी पेंडिंग है, इस गली को भी लिया जाए और इस मस्जिद वाली गली को भी लिया जाए, और इसमें सील कोड डाला जाए। तब तक उस ठेकेदार की पेमेंट बंद कीजिए। ये देखो क्या हुआ है। हम अपने एग्जन साहब से, हाँ, इसके साथ साथ हमने AEE साहब और JE इम्तियाज साहब के बहुत ही मशहूर है, उन्होंने काम हाथ में लिया, लेकिन सारा कुछ ये मुकम्मल अभी नहीं हुआ। इसमें 20% कम से कम जो ठेकेदार की पेमेंट बंद है, तब तक नहीं रिलीज होनी चाहिए जब तक नहीं हमारा पूरा ये काम खत्म हो। बाकी थैंक यू सर।